السلام علیکم دوستو، آج ہم اس ملک کی بات کرتے ہیں جہاں 5 سال بعد بادشاہ کو مرنے کے لیے جنگل میں چھوڑا جاتا۔ بہت مدتوں پہلے دور دراز کے ایک ملک میں یہ قاعدہ اور قانون تھا کہ اس ملک کے لوگ ہر 5 سال بعد اپنا بادشاہ تبدیل کرتے تھے۔ جو بھی بادشاہ بنتا وہ ایک ایگریمنٹ پر سائن کرتا کہ اس کی حکومت کے 5 سال مکمل ہونے کے بعد وہ اس عہدے سے دستبردار ہو جائے گا اور ایک دور دراز جزیرے پر سے چھوڑ دیا جائے گا جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکے گا۔ جب ایک بادشاہ کا 5 سالہ دور حکومت مکمل ہو جاتا تو اسے ایک مخصوص جزیرے پر چھوڑ دیا جاتا جہاں وہ اپنی بقیہ زندگی گزارتا۔ اس موقع پر اس بادشاہ کو بہترین لباس پہنایا جاتا اور ہاتھی پر بٹھا کر اسے پورے ملک کا الوداعی سفر کروایا جاتا جہاں وہ سب کو آخری بار بائے بائے کہتا، اور بہت ہی افسوسناک اور غمزدہ لمحات ہوتے اس کے لیے۔ اور پھر وہ وہاں کے لوگ بادشاہ کو اس جزیرے پر ہمیشہ کے لیے چھوڑ آتے۔ جب ان کے ایک بادشاہ کا دور حکومت ختم ہوا تو انہوں نے نئے بادشاہ کی تلاش شروع کر دی۔ اس گاؤں میں ایک نوجوان تھا جو بہت بہادر اور نڈر تھا۔ انہوں نے اس نوجوان کو بادشاہت کی آفر کی۔ وہ نوجوان جانتا تھا کہ 5 سال بعد اس کا انجام بھی یہی ہوگا۔ پہلے تو وہ نوجوان نہ مانا، لیکن پھر وہ 5 سال کے لیے بادشاہ بننے پر رضامند ہو گیا۔ بادشاہت کے تیسرے دن ہی اس نوجوان بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے وہ جگہ دکھائی جائے جہاں گزشتہ تمام بادشاہوں کو بھیجا گیا تھا۔ بادشاہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے وہ اسے جزیرے دکھانے کا اس نے اہتمام کیا۔ وزیر صاحب نے وہ جزیرہ مکمل طور پر جنگل تھا اور جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ ان جانوروں کی آوازیں جزیرے کے باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ بادشاہ جائزہ لینے کے لیے تھوڑا جنگل کے اندر گیا اور وہاں اس کے پچھلے تمام بادشاہوں کے ڈھانچے پڑے ہوئے تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ بہت جلد اس کا بھی یہی حال ہوگا اور جنگلی جانور اس کو چیر پھاڑ کے کھا جائیں گے۔ ملک واپس پہنچ کر بادشاہ نے مضبوط و توانا جسم کے 100 مزدور اکٹھے کیے۔ ان سب کو اس جزیرے پر لے گیا اور حکم دیا کہ جنگل کو 1 ماہ میں مکمل طور پر صاف کر دیا جائے، تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا جائے اور سب فالتو درخت کاٹ دیے جائیں، اور ہر ماہ بادشاہ سلامت جزیرے کا دورہ کریں گے اور کام کی نگرانی بھی وہ خود کیا کرتا۔ پہلے سال میں تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا گیا اور پھر بہت سے درخت بھی کاٹ دیے گئے۔ دوسرے سال تک جزیرہ مکمل طور پر صاف ہو چکا تھا۔ اب بادشاہ نے مزدوروں کو آرڈر پاس کیا کہ جزیرے پر مختلف مقامات پر خوبصورت باغات تعمیر کیے جائیں اور اپنے ساتھ مختلف پالتو جانور مثلا مرغیاں، گائے، بھینسیں، بطخیں، بھیڑیں، یہ ساری چیزیں جزیرے میں منتقل کرتا رہا۔ تیسرے سال میں بادشاہ نے اپنے مزدوروں کو آرڈر پاس کیا کہ ایک شاندار گھر تعمیر کریں اور اس جزیرے پر ایک بڑی سی بندرگاہ بھی بنائیں۔ گزرتے مہینوں کے ساتھ ساتھ وہ جزیرہ ایک خوبصورت شہر میں بدلتا جا رہا تھا۔ وہ نوجوان بادشاہ بہت سادہ لباس زیب تن کرتا اور اپنی ذات پر بہت کم خرچ کرتا۔ اپنی بادشاہت کی زیادہ تر کمائی وہ جزیرے کو بنانے میں لگاتا رہتا۔ تقریباً 4 سال گزرنے کے بعد بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ میں جانتا ہوں مجھے کچھ ماہ بعد مجھے اس جزیرے میں چھوڑ دیا جائے گا، لیکن میں ابھی سے وہاں جانے پر تیار ہوں، میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ وزیر اور دوسرے وزراء اس بات پر متفق نہیں ہوئے اور بادشاہ سے کہا آپ کو کچھ ماہ مزید صبر کرنا ہوگا تاکہ 5 سال مکمل ہو جائے۔ 5 سال پورا ہونے کے بعد ہی آپ کو اس جزیرے پر چھوڑا جائے گا۔ بالآخر مقررہ وقت مکمل ہو گیا اور بادشاہت کے 5 سال کا وقت پورا ہو گیا۔ حسب روایت وہاں کے لوگوں نے اپنے بادشاہ کو شاندار لباس پہنایا اور ہاتھی پر بٹھایا تاکہ وہ اپنی رعایا کو خیر آباد کہہ سکے۔ خلاف توقع یہ بادشاہ اپنی الوداعی تقریب پر بہت خوش تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا بادشاہ سلامت، اس موقع پر تمام گزشتہ بادشاہ تو رو رہے تھے لیکن آپ ہنس رہے ہیں، اس کے اس قدر خوشی ہونے کی آپ کی وجہ کیا ہے؟ اس نوجوان بادشاہ نے جواب دیا تم لوگوں نے داناؤں کا وہ قول نہیں سنا جب تم ایک چھوٹے بچے کی صورت میں اس دنیا میں آتے ہو تو تم رو رہے ہوتے ہو اور باقی لوگ سب ہنس رہے ہوتے۔ ایسی زندگی جیو کہ جب تم مرو تو تم ہنس رہے ہو اور باقی دنیا رو رہی ہو۔ میں نے ایسی زندگی گزاری ہے
جس وقت تم تمام بادشاہ محل کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہوتے تھے تو میں اس وقت اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا تھا اور اس کے لایا عمل اس کے لیے تیار کرتا تھا۔ میں نے اب اس جزیرے کو ایک ایسی خوبصورت قیام گاہ میں تبدیل کر دیا ہے جہاں اب میں اپنی باقی زندگی نہایت چین اور آرام اور سکون سے گزار سکوں گا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں، ایک سبق دنیاوی اور دوسرا اخروی دینی سبق ملتا ہے۔ دنیاوی سبق یہ ملتا ہے کہ ایک انسان جتنی بھی ترقی کر لے، جتنا بڑا مقام حاصل کر لے، جتنی دولت جمع کر لے، یہ سب ہمیشہ نہیں رہتا، اقتدار آتے جاتے رہتے ہیں۔ آپ کامیابی کی سیڑھی پر چڑھ سکتے ہیں لیکن کامیابی کی پیک پر ہمیشہ کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کے پیچھے کامیابی کے راستے پر چلنے والوں کی لائن لگی ہوتی۔ اس لیے اپنے اچھے دنوں اور بہترین حالات میں اپنے برے دنوں کی تیاری کر کے رکھیں۔ اپنے اچھے دنوں میں ہر کوئی آپ کی عزت کرتا ہے اور برے دنوں میں مشکل حالات میں کوئی آپ کو پہچانتا بھی نہیں۔ اس لیے جب باقی لوگ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر محل بنا رہے ہوں تب آپ دور کہیں پرسکون علاقے میں شہر آباد کریں تاکہ آپ کی باقی کی زندگی خوشحال اور پرسکون گزر سکے۔ اس کہانی کا دوسرا سبق اخروی ہے، دینی سبق ہے۔ یہ دنیا، یاد رکھیں، محض ایک دھوکہ ہے۔ یہاں کسی کی بادشاہت دائمی نہیں ہے۔ ہر شخص کو اپنا مقررہ وقت پورے ہونے کے بعد ایک جزیرے قبرستان میں چھوڑا جائے گا، لیکن عقل مند وہ شخص ہے جو پہلے سے ہی اپنے لیے محل بنائے، اپنی خوشی اور سکون کا سامان پہلے سے تیار کر کے رکھے۔ اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اسی میں سب کچھ اسی کو نہ سمجھے بلکہ اس جگہ کو خوبصورت بنانے میں لگ جائے جہاں اس نے پرماننٹ رہنا ہے۔ کیا آپ نے اپنے محل کی تیاری شروع کر دی ہے؟ اگر کر دی ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ تیسرا سبق میرا حکمرانوں کے لیے ہے جو 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال کے لیے آتے ہیں لیکن دنیا کی رنگینیوں میں کھول کے عوام کا خیال ہی نہیں ہوتا، پھر عوام ان کو اٹھا کے وہاں پہ مارتی ہے۔ جب 10-15 سال بعد دوبارہ نمبر آتا ہے تو ان کے لیے ایک ہی میسج ہے کہ اپنی دور حکومت میں رعایا کے لیے، پاکستان کے لیے اس کو دنیا میں جنت بنا دیں۔ اگر آپ کو کہیں جانا بھی پڑے تو آپ کو یہ احساس نہ ہو اس ملک میں کسی کونے میں کہ یہ میرا ملک ہے، میں خوشی سے رہنا چاہتا ہوں۔ سیٹ پہ براجمان ہر وقت نہیں ہونا چاہیے، سیٹ سے اتریں تو تب بھی پاکستان آپ کو پاکستان لگے، پاکستان کی رعایا آپ کا ماتھا ویسے ہی چومے، آپ کو ویسے ہی بوسہ کرے جب آپ کے پاس عہدہ تھا، آپ کرسی پہ براجمان تھے۔ اپنا اور اپنے ساتھ رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔